لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک ایسی حدیث گرامی قدر جو انتہائی مشہور و معروف ہے اور اکثر و بیشتر آپ حضرات اس حدیث کے ذیل میں گفتگو اور مجالس تقاریر سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن چونکہ ایام عزا قریب الختم ہیں اور جگہ جگہ پر صدائے یا حسین گونج رہی ہے اور یہ دن امام حسین عالی مقام سے اور ان کے ان 71 ساتھیوں سے اور ان کے ان اعزاء سے جن کو اسیر کیا گیا یا ان کے ساتھیوں کے افراد جتنے بھی تھے ان سے مخصوص ہے، تو جی چاہتا ہے کہ اسی حوالے سے بات ہو کہ پیغمبر اسلام کہ جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جن کی زندگی انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، مانوتا کو فروغ دینے کے لیے گزر گئی، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ سارے کام کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو سکتے تھے انجام دیے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حسین مظلوم نے اپنے نانا کی میراث کو محفوظ بھی رکھا اور ایسا باقی رکھا کہ جیسا باقی رکھنے کا حق تھا. اس لیے کہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کام کر جائے کہ جو زندگی دوسروں کے لیے فلاح. اپنے لیے تو سبھی کام کرتے ہیں، دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو اپنے لیے کام نہ کرتا ہو، لیکن دوسروں کے لیے کام کرنا یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کربلا میں جتنے 40 میں لوگ آتے ہیں یا دوسرے موقع پر لوگ آتے ہیں، ان کا سب کا کہنا یہی ہے کہ ہمارا مذہب کچھ بھی ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مثلاً یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نان مسلم ہیں، لیکن امام حسین کی قربانی چونکہ ساری کائنات کے لیے تھی، لہذا ہم فریضہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی بارگاہ ہمیں سلام کریں. آخر ایسا کیوں ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، ہزاروں مسلک ہیں، مختلف علاقے ہیں، کوئی بر اعظم ایشیا ہے، کوئی افریقہ ہے، کوئی یورپ ہے، کوئی ہمارا یہ علاقہ ہے. ان سب میں مختلف اقوام رہتی ہیں، مختلف لوگ رہتے ہیں، اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے پہلے سے رہ رہے ہیں. کربلا کے واقعے کو تو صرف 14 سال ابھی پورے بھی نہیں ہوئے، یہ 1445 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 15-16 سال ابھی 1400 سال ہونے میں باقی ہیں. تو 14 سال مانا جائے گا کہ بھائی 14 سال ہو گئے، لیکن اس سے بھی نہ جانے کتنے قدیم مذاہب ہیں. تو کیا ان میں قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا ان میں ایسے واقعات نہیں ہیں جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ قربانیوں کے نہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ایسے واقعات ہیں. تو پھر جب ایسے واقعات ہیں تو پھر ان کی یادگار ایسے کیوں نہیں منائی جاتی جیسے حسین کی منائی جا رہی ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نمونہ ایسا ملے گا آپ کو کہ بھائی ہم وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیا انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے کیا.
تو جب ایسے ہیں افراد اور ایسے واقعات ہیں تو پھر ان کی یادگار اس شان سے کیوں نہیں بنائی گئی؟ یا وہ خالی کتابوں کی زینت بن کے کیوں رہ گئی؟ وہ کتابوں سے باہر کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، کہنا آسان ہے لیکن پریکٹیکل طور سے ایسا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ حسین نے جو کام کیا، جو قربانی دی، وہ اللہ کے لیے تھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے تھی۔ تو چونکہ حقیقت میں حسین نے ایسا کیا، لہذا خالق نے یہ ذمہ داری لے لی کہ جب انہوں نے زندگی میرے لیے وقف کر دی تو پھر یاد رکھنا، ہم اللہ ہوتے ہوئے، ہم خالق ہوتے ہوئے، ہم معبود ہوتے ہوئے اپنے اس بندے کی یادگار کو ایسا عالیشان بنا دیں گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر اس کے بعد بھی حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو انسان کو اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے قربانی دینا چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس سے واقعی اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ خیر، تو یہ حدیث مبارکہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ حدیث اور بھی بڑی ہے، آگے جا کر اس کے اور بھی جز ہیں، لیکن ان سب پر گفتگو نہیں کرنا اس لیے کہ وہ تفصیلی گفتگو کا موقع و محل ہے نہیں، ماشاءاللہ مجلس مستقل ہو ہی رہی ہیں، آپ کو اور جگہ بھی جانا ہے، سبھی چیزیں ہیں۔ تو حسین ہیں ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ یہ چراغ ہدایت، دیکھیے اور بھی لفظ کہہ سکتے تھے رسول، شجاعت کا چراغ ہیں، شرافت کا چراغ ہیں، امانت داری کا چراغ ہیں، بہت ساری صفات ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ان لفظوں کو نہیں کہا پیغمبر اسلام نے۔ شجاعت کی بات نہیں کی، سخاوت کی بات نہیں کی، امانت کی بات نہیں کی، کہا ہدایت کا چراغ ہے۔ اب ہدایت کا چراغ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام نے یہ لفظ ہدایت رکھا ہے تو پھر یہ طے کرنا ہے، اور بالکل طے ہو گیا ہے، صرف ماننا ہے کہ اسی ہدایت میں وہ ساری صفات جمع ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں۔ یعنی اسی ہدایت میں شرافت بھی ہے، اسی ہدایت میں سخاوت بھی ہے، اسی ہدایت میں امانت بھی ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا مطلب ہے کار خیر پر، اچھے کام پر متوجہ کرنا۔ انسان مثال کے طور پر ایک آدمی خدا نخواستہ شراب پیتا ہے، ہم نے اسے سمجھایا کہ شراب سے لیور خراب ہو جائے گا، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، تمہارا جسم ڈیمیج ہو جائے گا، عقل معوف ہو جاتی ہے، اتنی دیر کے لیے تم اپنے آپ میں بھی نہیں رہتے ہو، لہٰذا شراب نہ پیو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس نے آپ کے کہنے سے شراب چھوڑ دی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ہدایت ہوئی، آپ نے اسے ہدایت دی، اس نے شراب چھوڑ دی۔ ایک بچہ تھا جو پڑھ نہیں رہا تھا، وہ خالی پتنگ بازی کرتا تھا، وہ خالی دوستوں کے ساتھ ٹہلتا تھا، امتحان کا زمانہ قریب آ گیا، آپ نے کہا بیٹا بری بات ہے، پڑھنا چاہیے، تم نہیں پڑھو گے تو کیسے آگے بڑھو گے؟ ماں باپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تمہارا ایڈمیشن اسکول میں کرایا ہے، لہذا پڑھو۔ اب وہ آپ کے سمجھانے سے پڑھنے لگا۔ یہ کاہے کی ہدایت ہوئی؟ یہ علم کی ہدایت ہوئی، یہ ہدایت علم ہوئی۔ وہاں ہدایت کہاں ہوئی تھی؟ برے کام سے روکا تھا اس کو، اسے اچھے کام کی طرف لگایا تھا۔ ایک آدمی تھا جو بڑا کنجوس تھا، آپ نے اسے ایک دن سمجھایا کنجوسی سب جگہ اچھی نہیں ہوتی، بہت جگہ کنجوسی سے انسان کی بے عزتی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اس کی جب سمجھ میں آ گئی بات تو اس نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں ایک دن ایسا تھا کہ میرے یہاں پروگرام تھا اور ہم نے سوچا کہ چلو اتنے ہی آدمی تو بلائے ہیں، لہٰذا ہم نے اتنا ہی کھانا پکایا کہ جتنے بلائے تھے، لیکن اتفاق کیا ہوا کہ ان کے ساتھ 2-4 لوگ اور بڑھ گئے۔ اب وہ بڑی مشکل ہی آئی کہ صاحب کھانا ختم ہو گیا، اب ہم وہاں بڑے شرمندہ ہوئے، ہم اپنی کنجوسی کی وجہ سے بے عزتی ہو گئی۔ آپ نے اسے سمجھایا، اس نے کنجوسی چھوڑ دی، یہ کاہے کی ہدایت ہوئی؟ اس کی عزت کی، اس کی سخاوت کی۔ تو لفظ ہدایت ایسا ہے کہ جس میں سارے کمالات جمع ہیں، اس میں سخاوت بھی ہے، اس میں شجاعت بھی ہے، اس میں بہادری بھی ہے، اس میں بہترین امور بھی ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا حسین خالی علم کا چراغ نہیں ہے،
حسین خالی شرافت کا چراغ نہیں ہے، حسین خالی سخاوت کا چراغ نہیں ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بس جتنا انسان کے فضیلتوں کا ارتقا ہوتا چلا جائے گا، حسین کا چراغ ہدایت سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے ہدایت۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی بارگاہ حسینی سے، لا مذہب تھے مذہب مل گیا، بے اولاد تھے اولاد مل گئی، شادی نہیں ہو رہی تھی بارگاہ حسینی میں آئے، یہ بھی مرحلہ حل ہو گیا۔ یہ سب ہدایت ہی تو ہدایت ہے۔ اب پیغمبر وہی فرما رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور واقعی ایسی ہدایت کا چراغ کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ حسین شہادت کے بعد ہی ہدایت کا چراغ نہیں ہے، شہادت سے پہلے بھی ہدایت کا چراغ تھے، شہادت کے بعد بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ دیکھیں مشہور معروف واقعہ ہے، تو آغا مرتضی جعفر عاملی انتہائی مشہور معروف عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت امام حسین عالی مقام میں لکھا ہے، 24 جلدوں میں وہ کتاب ہے صرف امام حسین کے اوپر، 24 والیوم ہیں اس کے، وہ بھی بڑے بڑے، ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے جیسے کتابیں ہوتی ہیں، ضخیم کتابیں۔ اس کی وہ تقریباً 10ویں جلد میں لکھتے ہیں حسین کیسے ہدایت دیکھیں، آپ دیکھیں اس کو غور فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ امام چلے جا رہے تھے، ایک باغ کے قریب سے امام کا گزر ہوا، امام نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں وہاں جو باغ کا رکھوالی کرنے والا تھا بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حسین کس طرح سے ہدایت دیتے ہیں۔ کھانا کھا رہا ہے، وہ وہاں کا نوکر ہے، اس باغ کے مالک کا غلام ہے، مگر وہ ایک عجیب کام کر رہا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ کتے کو دیتا ہے۔ امام دور سے اس کو دیکھنے لگے، امام نے ڈسٹرب نہیں کیا، جب تک وہ کھانا کھایا امام آگے نہیں بڑھے، دیکھتے رہے۔ جب وہ کھانا ختم کر چکا تب امام آگے بڑھے۔ جب وہ امام آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ وہ اٹھ گیا، مولا کو سلام کیا۔ امام نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں امام جانتے ہیں کیا کر رہے تھے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا مولا کھانا کھا رہا تھا، اور تو پھر یہ تم کتے کو کیوں کھلا رہے تھے؟ ہم نے دیکھا کہ تم ایک لقمہ خود کھاتے ہو اور ایک لقمہ کتے کو دیتے ہو، یہ تم کیوں کر رہے تھے؟ امام نے اعتراض نہیں کیا، پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کر رہا تھا، تم یہ کیوں کر رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا جب میں کھانا کھا رہا تھا اور یہ بڑی عجیب و غریب نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی بھوکا ہے، یہ بھی بھوکا ہے، اور یہ مجھے ناگوار گزرا کہ میں تو کھانا کھا لوں اور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھوکا رہ جائے۔ پہچانے دنیا حسین کو، جہاں تک آواز جا رہی ہے دیکھیں، اسلام خالی انسانوں کے لیے نہیں آیا، یہ تو جانوروں کی بھی ہدایت دے دیتا ہے، یہ تو جانوروں کے بھی کام آتا ہے، یہ تو جانوروں کی بھی زندگی کا محافظ ہے۔ انسان کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ مولا مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں کھانا کھاؤں، اور یہ امام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، واقعی جو کرنا چاہیے تھا وہی کیا۔ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، میرے جد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بغیر کسی ریاکاری کے، دکھاوے کے، یعنی دکھاوا نہ ہو اس میں، ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، ایسا کام کرے کہ جس سے مومن خوش ہو جائے، ایک مومن خوش ہو جائے، تو یہ اس نے بہت عظیم کام کیا۔ گویا کہ واجبات کے بعد یہ بہترین عمل ہے کہ انسان ایک بندے مومن کو خوش کر دے۔ بس تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے مجھے خوش کر دیا کہ تو نے ایک ایسا عمل انجام دیا۔ اب یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ کہتا ہے فرزند رسول، اس باغ کا جو میرا مالک ہے میں اسے چھٹکارا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کے ماتحت بہت زیادہ خوش نہیں ہوں، میں اس سے چاہتا ہوں کہ مجھے چھٹکارا مل جائے، وہ مجھے آزاد کر دے یا جو بھی طریقہ ہو۔ امام نے فرمایا اچھا۔ امام اس کے پاس سے ہٹے،
ظاہر ہے کہ وہ تو وہاں کام کر رہا تھا، امام نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی انجام دے. یہ نہیں کہ آؤ چلو میرے ساتھ چلیں، ایسا کچھ نہیں. امام نے اس کو کہا ٹھیک ہے. دیکھ امام اپنے گھر تشریف لائے، 200 دینار لیے. 200 دینار اس وقت بہت ہوتے تھے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں، اب سے 50 سال پہلے تھوڑے سے رقم میں بڑے بڑے مکانات مل جاتے تھے، بڑے بڑے باغات مل جاتے تھے، کھیت مل جاتے تھے. پتا چلا صاحب یہ کتنے بیگھہ باغ ہیں اور صاحب کتنے میں خریدا، کہاں دادا ابا نے خریدا تھا کل 5000 میں. آج تو 1 اسکوائر فٹ بھی نہیں ملتا ہے، اور وہ بھی 1400 سال پہلے. 200 دینار 1400 سال پہلے. امام لے کے گئے اور ایک مرتبہ اس یہودی کے جو اس کا مالک تھا، اس کا آقا تھا، اس غلام کا، اس کے گھر پہنچے. کہا میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ تم اس غلام کو مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں اور یہ پیسہ تم رکھو تاکہ میں اسے آزاد کر دوں. اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو میں اس سے خوشوار، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے مجھے دو. اس نے جب امام نے اسے پیسے دیے اور اس نے کہا مولا دیکھو یہودی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے. اس نے کہا آقا فرزند رسول، چونکہ جانتا تھا نا وہ کہ رسول کے نواسے ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں. وہ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا، وہ الگ موضوع ہے، لیکن حسین کو جانتا ہے، نبی کو بھی جانتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اسے دے دیا، آپ کو دے دیا اس کو، لیکن یہ پیسے میں نہیں لوں گا، یہ پیسے بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. یعنی غلام بھی آپ کے حوالے اور یہ پیسے بھی آپ کے حوالے. آپ میرے گھر تشریف لائے، میں غلام بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیسے بھی آپ کو دے رہا ہوں. امام نے فرمایا، پیسہ لے لیا امام نے، اور لینے کے بعد امام نے فرمایا یہ پیسہ میں تجھے ہبہ کرتا ہوں. دیکھیے بڑا مشکل تھا، ویسے نہ لینا اور موضوع تھا، اس میں تو میں ہوتا بہت مشکل ہوتی، لیکن امام نے فرمایا کہ میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں، یعنی پلیز تم اس پیسے کو رکھ لو. امام چاہتے ہی یہ تھے کہ وہ ایسا نہ کرے، اس کا بھی نقصان نہ ہو اور اسے پیسہ پہنچ بھی جائے. کہا میں نے لے لیا، مجھے قبول ہے، لیکن میں اسے تجھے ہی دے رہا ہوں. اور ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ سنو میں نے وہ غلام آزاد کر دیا، یعنی پیسہ بھی چلا گیا اس کو، غلام لے بھی لیا اور غلام کو آزاد بھی کر دیا. بس جیسے ہی امام نے فرمایا میں نے وہ غلام آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اسے یہ نہیں کہا کہ اس نے تمہاری شکایت کی ہے. آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ اس نے شکایت کی ہے، کہا میں نے اسے آزاد کر دیا. جیسے ہی امام نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا، وہ کہتا ہے مولا پھر وہ میں نے باغ اس غلام کو دے دیا. وہ باغ جس کی وہ رکھوالی کر رہا تھا اس غلام کو دے دیا. اتنی دیر میں غلام بھی آ گیا ہے، کیسے ہوا 12 غلام کا وہاں وجود اس کے بعد ملتا ہے. ایک مرتبہ وہ غلام کہتا ہے مولا جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور اس میرے مالک نے مجھے اپنا باغ دے دیا تو وہ باغ میں نے آپ کے چاہنے والوں کے لیے وقف کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ باغ میں نے آپ کے چاہنے والوں کے لیے وقف کر دیا. وہ آئیں کھائیں بیٹھیں آرام کریں، جو بھی انہوں جس طرح سے بھی چاہیں وہ اس باغ کو استعمال کریں. جیسے ہی اس منظر کو اس یہودی نے دیکھا کہ لیجئے صاحب غلام بھی اتنا سخی نکلا، اتنا بہادر نکلا کہ وہ آدمی کون چاہے گا کہ صاحب میں، اور وہ بھی خاص طور سے کمزور آدمی جو اس کے پاس بیچارے کے نہ ہو، لیکن اس نے اسے مولا کے چاہنے والوں کے لیے وقف کر دیا. یہودی کہتا ہے فرزند رسول آپ ہاتھ بڑھائیے بس. آپ کہا کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دست حق پرست پر اسلام لے آؤں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کے نواسے کے سامنے اس یہودی نے اسلام قبول کیا. امام اور یہ کہہ کے کیا کہ مجھے تعجب ہے آپ جیسا انسان، آپ جتنا بزرگ انسان اور ایک مسئلے کے حل کرنے کے لیے خود میرے گھر چل کے آ گئے تاکہ آپ ایک مسئلے کو حل کریں. اس غلام کو آپ نے جیسے بھی دیکھا امام کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. جیسے ہی یہودی نے اسلام قبول کیا اس کی زوجہ نے دیکھا، زوجہ کہتی ہے میں نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنا مہر اپنے شوہر کے لیے معاف کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اپنا مہر جو میرا مہر تھا اس کے ساتھ رشتے کا شادی کا
میں نے اسے معاف کر دیا اپنے شوہر کے لیے. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے, میں نے خالی واقعے کے لیے نہیں سنایا, اس سے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے. جو لوگ اسلام پر اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہے, وہ صرف مسلمان حکمرانوں کو دیکھتے ہیں, مسلمان بادشاہوں کو دیکھتے ہیں, اسلام کے نمائندے اور ان کے ائمہ معصومین کو نہیں دیکھتے ہیں. اسلام کو پہچاننا ہے تو بادشاہوں کو نہ دیکھو, اسلام کو پہچاننا ہے تو پیغمبر کو اور پیغمبر کے اہل بیت کو دیکھو کہ اسلام کیسے پھیلتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بادشاہ اور چیز ہوتی ہے, بادشاہ اور لوگ ہیں, رہبر اور ہیں, بڑا ڈفرینس ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. اور پھر واقعہ اس لیے کہ دیکھیں حسین ہدایت کا چراغ کہا ہے رسول نے حسین کو, حسین ہدایت کا چراغ ہے. اس چھوٹے سے گھر میں کتنی ہدایت ملی, اگر آپ اس کا تجزیہ کریں, غلام سے لے کر باغ اور باغ سے لے کر یہودی اور یہودی سے لے کر اس کی بیوی اور بیوی کا مہر معاف کرنا, یہ کتنا ایک طویل سلسلہ ہے جو حسین کے وجود کی برکت سے حل ہوا. آپ دیکھیں, غور فرمائیں, یہ ہے حسین مظلوم, یہ ہے امام. اور عزیزان گرامی, بات جب یہاں تک آ گئی تو اگلا فقرہ ظاہر ہے, ابھی اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن کیونکہ دونوں میں وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے عرض کیا جائے. امام فرما رہے ہیں, آپ دیکھیں ایک اور حدیث, اسی کا ٹکڑا, بلکہ اسی کو پہلے مکمل ہو جائے تو بات شاید مکمل کرنے کی کوشش کروں. پہلا فقرہ حسین ہدایت کا چراغ, اگلا فقرہ حسین نجات کی کشتی. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, مولا کا صحابی ہے, مولا کا چاہنے والا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا, اچھا یہ بات ہمارے بھی ذہن میں آ سکتی ہے, کسی کے بھی, بھئی امام کے لیے فرمایا ہے, امام حسین کے لیے فرمایا, تو کیا مولا علی نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا امام حسن نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا امام زین العابدین نجات کی کشتی نہیں ہے؟ ایک سوال آنا چاہیے نا ذہن میں, مگر ان کے لیے حدیث نہیں ملتی. تو کیا اگر حدیث نہیں ہے تو وہ نہیں ہے؟ یعنی رسول کی حدیث میں ایسا نہیں. یہی سوال کیا تھا صحابی نے چھٹے امام سے, اور اس نے کہا مولا امام حسین کے لیے حدیث ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہیں. الستم سفینۃ النجات, کہ آپ لوگ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ یعنی پہلے امام, دوسرے امام, چوتھے امام, پانچویں چھٹے آخر تک, کہ آپ دوسرے جو ائمہ معصومین ہیں کیا وہ نجات کی کشتی نہیں ہے؟ سائل نے سوال کیا, چھٹے امام سے سوال کیا صحابی نے, مولا کیا آپ نجات کی کشتی نہیں ہے؟ امام فرماتے واللہ, قسم خدا کی ہم بھی نجات کی کشتی ہیں, نجات کی کشتی ہم بھی ہیں, لیکن یاد رکھو ان الحسین, حسین جو ہیں وہ کشتی ہے کیسی, نجات کی کیسی, مگر اوسع و اسرع, جو بڑی بھی کشتی ہے اور بہت تیز چلنے والی کشتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد, ہے نا, جو بڑی بھی ہے اور تیز چلنے والی بھی ہے. اب آپ اس کو کیسے سمجھیں, بچوں کے لیے عرض کرنا, بزرگوں کے لیے میری گفتگو نہیں ہوتی. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. اگر آپ کو کہیں جانا ہے, مثال کے طور پر آپ کو بہرائچ جانا ہے, آپ یہاں گئے قیصر باغ بس اڈے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بس کھڑی ہے جو اے سی بس کھڑی ہے, اور ایک بس نارمل بس کھڑی ہے. ظاہر ہے اے سی بس تھوڑا آرام دہ ہوتی ہے, اور دوسری بس جو ہے وہ جیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہی ہیں. اور آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ صاحب آپ اس میں سے کوئی ایک منتخب کریں, آپ کو جانا ہے, اور آپ کا ظاہر ہے کہ ایسے میں کیا آپ کا رویہ ہوگا, آپ یہی چاہیں گے کہ میں آرام دہ اور جو تیز چلنے والی بس ہے اس میں شریک بیٹھوں, اس لیے کہ اس کے اسٹاپیج بھی کم ہوتے ہیں. کرایہ ضرور زیادہ ہے لیکن اسٹاپیج بھی کم ہے, اور دوسری بات یہ کہ آرام بھی زیادہ ہے. آپ منتخب اسی کو کریں گے جو آرام دہ ہے اور تیز چلنے والی. اب آپ کہیے دنیا کے سامنے سارے معصومین کے روزے ہیں,
مشہد بھی ہے، کاظمین بھی ہے، قم بھی ہے، سیریا میں بھی ہیں. شیعہ الحمدللہ سبھی جگہ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تمنا یہ رہتے ہیں کربلا ہر برس جائیں، کربلا ہر سال جائیں. اور شیعہ اگر جاتے ہیں اور مسلمان جاتے ہیں جو تو دوسرے افراد ہیں، یعنی جو نان مسلم ہیں، وہ دوسری جگہ جائیں نہ جائیں اس کا ذمہ داری نہیں ہے، مگر کربلا ضرور جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین تیز چلنے والی بھی کشتی ہے اور بڑی بھی کشتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ چھٹے یا یہ چھٹے امام جو فرما رہے کہ حسین تیز چلنے والی کشتی اور بڑی کشتی ہیں، بالکل واضح. اور اس سے بھی زیادہ اگر آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ حسین بڑی کشتی کیسی ہیں، تو یہ 40 کا مجمع بتا دے گا. جہاں لاکھوں نہ سما سکتے ہو وہاں کروڑوں سما جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو واقعی حسین بڑی کشتی ہیں. کوئی آئے، افریقی آئے، امریکی آئے، یورپین آئے، ہندوستانی آئے، دوسرے ممالک کے آئے، اپنے آئے، غیر آئے، تشار گاندھی آئے، نیشنل منڈیلا کے پوتے آئے، صاحب یورپین لیڈیز آئے، مرد آئے، کوئی آئے بارگاہ حسینی میں آئے. کسی کو منع نہیں. اس لیے منع نہیں ہے کہ یہاں جگہ کی کمی نہیں ہے. حسین اوسع بہترین وسعت رکھتی ہے حسین کی کشتی. عزیزان گرامی، بات یہاں تک آ گئی تو پھر اور قریب آپ کو کر دوں. حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں. تو ہمیں اس عظیم ذات سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم حسین کے پیغامات کو عام کریں، حسین کے پیغام کو پھیلائیں، ان تک پہنچائیں کہ جہاں تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچائیں. خالی سننے سے کام نہیں چلے گا، پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں. اہل بیت کو پڑھیں، امام حسین کو پڑھیں، دوسروں کو دیں. چلیے اپنے ہیں تو مجلس میں آ گئے، اس نام سے حسین کے نام سے آ گئے، لیکن دوسرا کوئی ضروری ہے کہ نہیں نہ آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی انٹرسٹ اس کا نہیں. لیکن ہاں اگر ہم اسے کچھ بتائیں گے اس بارے میں، اور ان کو لٹریچر دیں گے، اگر ان کو متوجہ کریں گے، تو ضرور حسین سے لوگ منسلک ہو جاتے ہیں. حسین کی سب سے عظیم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حسین کے نام پر کوئی دشواری کسی کو نہیں ہوتی، بشرطے کہ آپ دشواری پیدا نہ کریں. ہم دشواری پیدا نہ کریں وہ الگ، لیکن خود حسین کی ذات سے کسی کو نہیں. اور جب ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے نہ انسان دین کا رہتا ہے نہ انسان دنیا کا رہتا ہے. اگر کسی کو حسین کے نام سے دشواری ہے تو پھر اسے یاد رکھ لینا چاہیے، نہ وہ دنیا کا رہے گا نہ وہ آخرت کا رہے گا. اور یقین نہ آئے تو شام کے خرابے میں جا کے دیکھ لینا، حسین کو سب جانتے ہیں، یزید کو کوئی پہچانتا نہیں. مگر اگر ہمارے یہاں بھی تقدس ختم ہو جائے تو بڑا مشکل ہے. ہمارے یہاں بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اب ہمارے یہاں بھی یہ مسائل پیدا ہونے لگے ہیں کہ لوگ انجمنوں کے نام پہ، لوگ مجالس کے نام پر ایسے کام کرنے لگے جو واقعی مناسب نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا، ابھی آپ کو خود ہی معلومات ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ ابھی کل ہی کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں تابوت کا احترام نہ ہو، اگر علم کا احترام نہ ہو، ایک دوسرے کے سے اس لیے لڑ پڑے کہ نہیں مجھے پروگرام کرنا ہے، تمہیں نہیں کرنا ہے، یا تمہیں کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. یہ بات بھی بہت ہی افسوس کی بات ہوگی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم حسین کو پہچانیں. عزاداری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان کے اختلافات ختم ہوں. عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ عیاری اور مکاری ختم ہو. عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے صحیح پیغامات کو ہم اپنے وجود میں اتار لیں. عزاداری کا صحیح مفہوم یہ ہے جو حسین نے کربلا میں پیش کیا. آپ دیکھیں، ذرا اندازہ لگائیں حسین نے حقوق کیسے ادا کیے ہیں. غلام تھا تو غلام کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا، بھائی تھے تو بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا، بہنیں تھیں تو بہنوں کے حقوق کو ادا کیا. حد ہو گئی اگر مہمان، ایسا مہمان جو پہلے دشمن بن کر آیا ہو، اگر وہ بھی آ گیا تو حسین نے ویسے ہی خدمت انجام دی کہ جس پر دنیا فخر کر رہی ہے. ان کو آپ دیکھیں، چاہتے تو کچھ بھی کہتے نہیں اب معاف نہیں کریں گے،
تمہاری وجہ سے سب اتنی مشکلات آئی ہیں، مگر حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، کوئی بات نہیں، حر جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو تم میرے پاس آ گئے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، دشمن کو سینے سے لگا لینا یہ حسین ہی کا جگر ہے، کسی اور کا جگر نہیں ہے، بڑا مشکل ہے انسان کے لیے، مگر اگر حسینی ہے کوئی تو کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے حسین ٹارگیٹ ہیں اور کوئی نہیں ہے، وہ اپنے دشمن کو بھی سینے سے گلے اس لیے لگائے گا کہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا جب حسین حور کو معاف کر سکتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے عزیزان گرامی، یہ دن وہ چل رہے ہیں جس میں حسین کے بعد، حسین کی قربانیوں کے بعد، ان حسین کے مقاصد کو عام کرنے والی خواتین جس میں سب سے سر فہرست زینب عالی مقام ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے چہلم بھی امام کا ختم ہو گیا ہے۔ زینب نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، بیٹوں کو قربان کر دیا بھائی پر، بھتیجوں کو قربان کر دیا بھائی پر، دنیا میں کوئی بہن آج تک ایسی دیکھی نہیں کہ جیسی بہن زینب تھی، ایسی بیٹی دیکھی نہیں جیسی بیٹی سکینہ تھی، ایسی بہنیں نہیں دیکھی جیسی ام کلثوم تھی، ایسی زوجہ نہیں دیکھی رباب تھی، ہر ایک نے اپنا حق ادا کر دیا، ہر ایک نے اپنا حق ادا کر دیا۔ زندان شام میں مقید رہا یہ قافلہ، اور پھر جب 20 صفر اگلے سال کی تاریخ آنے کے قریب آئی، یعنی چہلم کا وقت قریب ہوا، تو کچھ ہی دن پہلے یزید ملعون نے اس قافلے کو رہا بھی کر دیا۔ تفصیلات نہیں پیش کرنا ہے، آخر تک پہنچانا ہے، بس رہا کر دیا قافلہ، اور جب رہا کر دیا تو سید سجاد چونکہ امام وقت بھی تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ یزید تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مدینے چلے جائیں یا کربلا چلے جائیں یا یہاں رہیں، تو میں زینب اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زینب کی عظمت کو سمجھے یہ کائنات، امام وقت ہے سید سجاد، جو فیصلہ کریں گے وہی ان کا آخری فیصلہ ہوگا، زینب بھی ان کے فیصلے پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زینب کو بھی معلوم ہے کہ سجاد امام وقت ہیں، مگر سجاد نے کیا کہا، جب تک میری پھوپھی نہیں کہے گی میں نہیں فیصلہ کر سکتا۔ یہ ہے احترام بزرگوں کا، کہ جب گھر میں بزرگ ہوتے ہیں تو ان کا احترام کیسے کیا جاتا۔ اور پھر سجاد کو بھی معلوم تھا کہ میرے بابا میری پھوپھی کے حوالے مجھے کر کے گئے تھے، زینب میرا سجاد تیرے حوالے ہے، زینب میری سکینہ تیرے حوالے، اور وہی ہوا عزیزان گرامی، جب کا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، مگر یزید یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو جائیں گے تو ہم مدینے ہی، مگر ہمیں بھائی کو ماتم کرنا ہے، میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی ہوں، پہلے ماتم کروں گی بھائی کا، پھر کربلا جاؤں گی، پھر مدینے جاؤں گی، یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے۔ مکان خالی ہوا، علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں، یزید کے شہر میں، یزید کے ملک میں اپنے بھائی کی عزا کا فرش عزا بچھا دیا اور دنیا پر بتا دیا دیکھو اسے کہتے ہیں کامیابی، کل تم نے بازوؤں کو باندھا تھا، آج دیکھو زینب کتنی آزاد ہے، کل تم نے بازوؤں کو باندھا تھا، آج دیکھو زینب کتنی مختار ہے، لوگ آ رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں زینب کو پرسہ دے رہی ہیں۔ اب یہ قافلہ چلا، اور جب یہ قافلہ چلا تو کربلا کے قریب جب ہوا، عزیزو آپ پہچانے، ذرا غور فرمائیں کہ ہمیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ زینب نے سید سجاد سے پوچھا ہو بیٹا میرے بھائی کی قبر کون سی ہے، حسین کی قبر کون سی ہے، زینب نے نہیں پوچھا، کیوں؟ ارے جو بھائی اتنا چاہتا تھا اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی زینب، زینب کو معلوم تھا کہ یہ بھائی کی قبر ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ زینب کے کانوں میں آواز آ رہی ہوگی، اے میری فتح یاب بہن زینب، اے میری شام و کوفہ کو فتح کرنے والی بہن زینب، حسین کا سلام قبول کر لینا، علی کی بیٹی گر گئی اونٹ سے، بھائی کی قبر پہ آ کے پرسا دیا، اے میرے ماں جائے حسین، یہ تیری زینب آ گئی ہے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اے میرے بھائی حسین تیری زینب آ گئی. ارے زینب گریا کر رہی ہیں, زینب پچھاڑے کھا رہی, ادھر رباب رو رہی ہیں, ادھر ام کلثوم رو رہی ہیں, ادھر کبریٰ بہن کر رہی ہیں, ادھر فضہ تڑپ رہی ہیں, ادھر زینب تڑپ رہی ہیں. عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے 3 دن تک علی کی بیٹیاں, علی کی بہویں, علی کے گھر کے یہ خانوادے کی خواتین اپنے آقا کا ماتم کرتی رہیں. ہاں ایک دن وہ آیا کہ سید سجاد سے زینب نے پوچھا, بھائی یہ تو میرے بھائی حسین کی قبر ہے, یہ میرے دوگر عائشہ کی قبر ہے, عباس کی قبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ مولا عباس کی قبر دور تھی نا فرات کے کنارے. سید سجاد نے کہا پھوپھی چلیں, آئیے چلیے چچا کی قبر کے قریب چلتے ہیں. سجاد نے پھوپھی کو پکڑا, سہارا دیا, فرات کے کنارے لائے. ایک مرتبہ فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. عزیز و زینب تڑپ گئی. کیا کہہ رہے ہو, یہ تو کسی بچے کی قبر لگ رہی ہے. سجاد سے نہ رہا گیا. پھوپھی اماں چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے ظالموں نے, میں نے لاش کو گٹھڑی میں رکھ کر ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا. ارے بہن نے گریا کیا, بھیا یہ تیری بہن زینب آئی ہے, کیا استقبال کے لیے نہ اٹھو گے؟ زینب نے عباس کو الوداع کہا اور اس کے بعد جو کربلا سے چلی علی کی بیٹی. آپ ذرا یہ بتائیے, تصور شرط ہے, بس 2-3 منٹ زحمت تمام کر رہا ہوں. آپ کتنے لوگ ماشاءاللہ کربلا گئے ہیں, اور جو نہیں گئے انشاءاللہ اللہ جلد ان کو بھی بلائے. جو بھی جاتا ہے اس کے دل میں یہ رہتا ہے زیادہ سے زیادہ کربلا میں رہوں, کئی ہفتے کربلا میں رہوں, کم از کم زیادہ وقت کربلا میں گزاروں. ہم جب 1400 سال کے بعد ہماری یہ کیفیت رہتی ہے کہ ہم کربلا میں رہیں, تو کبھی آپ نے سوچا سجاد تیسرے ہی دن ان خواتین کو کیوں لے کے چل دیے؟ ارے سجاد کو اور زیادہ رکنا چاہیے تھا, زینب کو اور زیادہ رکنا چاہیے تھا. جب سید سجاد سے پوچھا جائے گا تو امام کی ایک ہی آواز آئے گی, دیکھ نہیں رہے ہو, اگر میں نے پھوپھیوں کو روک لیا, اگر رباب رک گئی, اگر فضہ رک گئی, ان کا زندہ رہنا مشکل ہے. تم دیکھ نہیں رہے ہو, زینب سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ارے اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے, یہ زینب کی زندگی کا مسئلہ تھا. اب علی کی بیٹی جا رہی ہے تو آواز دے رہی ہے, بھیا خدا حافظ, اکبر خدا حافظ, اونا محمد خدا حافظ. اے میرے جوانوں, اے میرے بھائیوں, خدا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب الہی بحق الزہراء وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع